سلسلہ چل رہا ہے حضرت حسین ابن منصور حلاج کا، جس میں آپ کی خدمت میں آج قسط نمبر 30 پیش کی جائے گی۔ اس سے پیچھے آپ کی گرفتاری کی وجوہات پیش کی جا رہی تھیں۔ حضرت منصور حلاج کی گرفتاری کا چوتھا سبب ان کا زندیقوں جیسا کلام تھا۔ مورخ خطیب بغدادی کا بیان ہے کہ انہوں نے محمد بن حسین نیشاپوری سے سنا اور نیشاپوری نے ابو بکر غالب سے سنا اور ابو بکر غالب نے اپنے دوستوں سے سنا کہ جب حسین بن منصور حلاج کے قتل کا ارادہ کیا گیا تو ایک مجلس میں اس دور کے اکابر علماء اور فقہاء کو جمع کیا گیا۔ پھر اسی مجلس میں حضرت منصور حلاج کو ایک قیدی کی حیثیت سے طلب کیا گیا۔ پھر پوچھا گیا، اس وقت عباسی خلیفہ مقتدر باللہ بھی اس مناظرے میں موجود تھا۔ حسین بن منصور حلاج، تم سے ایک مسئلہ دریافت کرنا ہے۔ ایک عالم اور فقیہ نے حضرت حلاج سے وہ مخاطب کرتے ہوئے کہا، پوچھو۔ حضرت منصور حلاج نے فرمایا، میں بساط بھر تمہارے سوال کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ برہان کسے کہتے ہیں؟ بغداد کے فقیہ نے حضرت منصور حلاج کی آزمائش کے لیے سوال کیا۔ برہان کے لغوی معنی دلیل کے ہیں۔ حضرت منصور حلاج نے جواباً فرمایا، برہان ان شواہد و دلائل کو کہتے ہیں جنہیں حق تعالیٰ اہل خلوص کی صورتوں میں پیدا فرماتے ہیں اور جن کی طرف لوگوں کے دل کھنچے چلے جاتے ہیں۔ حضرت منصور حلاج کا جواب سن کر تمام علماء اور فقہاء نے بالاتفاق کہا، یہ تو زندیقوں جیسا کلام ہے۔ پھر عالموں اور فقیہوں کی جماعت نے خلیفہ مقتدر باللہ کو مشورہ دیا کہ یہ شخص ایسا کلام کرے وہ زندیق ہے اور اسے بے دریغ قتل کر دیا جائے۔ زندیق کے معنی ہے وہ شخص جو ظاہر میں مسلمان ہو اور اندر سے کافر ہو۔ یہ بڑا عجیب معاملہ ہے کہ ایک شخص علی الاعلان اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے مگر ذمہ دار علماء کی جماعت دعویٰ کر رہی ہے کہ اس شخص کا ظاہری قول قابل قبول نہیں، وہ اندر سے کافر ہے۔ اب اس بات کی توجیہ کس طرح کی جائے کہ علماء اور فقہاء کے پاس وہ آنکھ کہاں سے آ گئی تھی جو انسانی قلب کی گہرائیوں میں اتر کے ثابت کر سکے کہ حضرت منصور حلاج کا ظاہر مسلمان ہے اور اندرون کافر ہے۔ اگرچہ مورخ خطیب بغدادی حضرت منصور حلاج کے حامیوں میں نہیں ہے، لیکن انہوں نے بھی علماء اور فقہاء کے فیصلے پر تعجب کا اظہار کرتے ہوئے لکھا ہے، منصور حلاج کے جواب میں کفر اور زندیق کی تو کوئی بات نہیں تھی۔ اس اعتراض کے ساتھ ہی خطیب بغدادی یہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ اس روایت کا راوی مجہول ہے، اس کی بات قابل قبول نہیں۔ بعض علماء کرام تحقیق کے نزدیک اگر خطیب بغدادی کی روایت درست بھی ہوتی، حضرت منصور حلاج کے جواب سے کفر کا کوئی پہلو ظاہر نہیں ہوتا۔ حسین بن منصور نے یہی تو کہا تھا کہ حق تعالی دلیل کے طور پر اہل اخلاص کو پیدا کرتا ہے، جن کی طرف لوگوں کے دل کھنچتے ہیں۔ ان کے اس قول کی تشریح کرتے ہوئے بعض علماء نے تحریر کیا ہے، اہل اخلاص کی صورت دیکھ کر ان کی طرف انسانی دل اس لیے کھینچتے ہیں کہ جاذب باطنی کی وجہ سے ان میں ایک خاص کشش ہوتی ہے۔ جیسا کہ سرور کونین حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ ان کو صورت دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے۔ حضرت منصور حلاج کی بھی کم و بیش یہی الفاظ تھے اور عین ممکن ہے کہ انہوں نے کسی حدیث پاک کا مفہوم بیان کیا ہو۔ پھر علماء اور فقہاء کی موجودگی میں انہیں زندیق اور کافر اور واجب القتل قرار دینا بڑی عجیب بات ہے۔ حضرت منصور حلاج کی گرفتاری کا پانچواں سبب وہ خفیہ اشعار تھے جو بعد موقع پر آپ کی زبان سے ادا ہوئے۔ اس واقعے کو بھی مورخ خطیب بغدادی نے ابن باقویہ شیرازی کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ ابن باقویہ کے بقول اس نے عیسیٰ بن بزول قزوینی سے سنا کہ ایک دن وہ مشہور بزرگ شیخ ابو عبداللہ بن حنیف کی خدمت میں حاضر ہوا
اور چند اشعار پڑھنے لگا۔ حضرت ابو عبداللہ خفیف انتہائی کراہت اور ناگواری کے عالم میں وہ اشعار سنتے رہے۔ پھر عیسیٰ بن مزول قزوینی عرض کرنے لگا، شیخ ان اشعار کا مفہوم کیا ہے؟ حضرت شیخ ابو عبداللہ بن خفیف نے انہیں بیزاری کے عالم میں فرمایا، ان اشعار کے کہنے والے پر اللہ کی لعنت۔ عیسیٰ بن مزول قزوینی نے کہا، یہ اشعار حسین بن منصور کے ہیں۔ حضرت شیخ ابو عبداللہ بن خفیف نے کسی تکلف کے بغیر فرمایا، اگر حسین بن منصور کا عقیدہ یہی ہے جیسا کہ ان کے اشعار سے مفہوم سے ظاہر ہوتا ہے تو وہ کافر ہے۔ حضرت عبداللہ بن خفیف کا جواب سن کر مخالفین نے شور مچا دیا کہ ان جیسے بزرگ کی نظر میں بھی منصور حلاج کافر ہے۔ بعد میں علماء تحقیق نے ثابت کر دیا کہ عیسیٰ بن مزول قزوینی ایک مجہول راوی ہے، کسی معتبر کتاب میں اس کا برائے نام بھی ذکر موجود نہیں۔ اب یہی ایک صورت باقی رہ جاتی ہے کہ ابن بقیہ شیرازی کو قصے بیان کرنے کا شوق تھا، اس لیے اس نے حضرت منصور حلاج کی داستان خوف چکاں کو مزید رنگین کرنے کے لیے ایک نیا افسانہ تراش لیا، جن اشعار کی بنیاد پر حضرت شیخ ابو عبداللہ ابن خفیف جیسے بزرگ نے بھی حضرت حسین بن منصور حلاج کو کافر قرار دیا تھا۔ وہ اشعار حضرت منصور حلاج کے تخلیق کردہ نہیں تھے اور نہ کسی موقع پر حلاج نے یہ اشعار اپنے زبان سے ادا کیے۔ اگر حضرت منصور حلاج کے مخالفین اپنے تمام تر منطقی دلائل کے ساتھ مذکورہ اشعار کو حضرت منصور حلاج سے منسوب بھی کر دیں تب بھی اس روایت کی کوئی حیثیت برقرار نہیں رہتی۔ عیسیٰ بن مزول قزوینی کا دعویٰ ہے کہ حضرت ابو عبداللہ بن خفیف نے وہ اشعار سن کر حضرت منصور حلاج کو کافر قرار دیا تھا، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جب حکومت وقت کے خوف سے بڑے بڑے علماء اور فقہا کی زبانیں گنگ ہو گئی تھی، اس وقت بھی حضرت ابو عبداللہ بن خفیف علی الاعلان حضرت منصور حلاج کو عارف کامل قرار دیتے تھے۔ پھر مردان تحقیق کی نظر میں اس جھوٹ کی کیا حیثیت باقی رہ جاتی ہے؟